رمضان 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انعام رمضان ٹرانسمیشن کے ایپیسوڈ 15 میں تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، کس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ روزانہ ایک نئے ٹاپک اور ایک نئے اسلامی اسکالر کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں، اسی طرح آج کا جو پروگرام ہے کچھ مختلف ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کس طرح سے۔ آج کے پروگرام کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے مدحت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات تشریف فرما ہیں، پہلے ان کا تعارف انشاءاللہ تو آپ کو کرواؤں گا۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ جس طرح موضوع سے واضح ہو رہا ہے، مدحت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ثنا خوانی کریں گے۔ ہمارے ساتھ ثنا خوان احباب موجود ہیں، انشاءاللہ یہ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری نعتیں سنا کر محفوظ فرمائیں گے۔ تو آئیے آج کے مہمان کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو آخر میں تشریف فرما ہے ان کا تعارف آپ کو کرواتا ہوں۔ یہ قاری محمد یار فریدی صاحب اس سے پہلے بھی ہماری ایک ٹرانسمیشن کا حصہ یہ بن چکے ہیں، اور آج دوبارہ ہم نے ان کو مدعو کیا ہے۔ بہت سارے ناظرین کی خواہش بھی تھی اور ان کی آواز ہمیں بھی بہت دل کو لگی، اور مدینہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آواز میں، صوت و گداز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم قاری صاحب، کیسے؟ وعلیکم السلام الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا قاری صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ یہ جو ثنا خوانی فرماتے ہیں، یقیناً یہ جو سلسلہ ہے ثنا خوانی کرنا، یہ نہ صرف آج کے دور کے اندر ہے بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کیسے؟ قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید سارا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا بیان کر رہا ہے، سارا قرآن میرے آقا کی نعت ہے۔ تو یہ سب سے پہلے تو رب تعالیٰ کی سنت ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ثنا کو بیان کیا، قرآن پاک سارا محبوب کی شان میں نازل کیا۔ اس کے بعد پھر آگے آتے جائیں تو اس کے بعد پھر صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کی بھی سنت ہے۔ انشاءاللہ وہ پروگرام کے درمیان ذکر ہوتا رہے گا۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ ثنا خوانی کا شوق یہ آپ کے اندر کیسے بیدار ہوا؟ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ ثنا خوانی کر کے آپ عوام کو، عام اہل سنت کو محظوظ فرماتے ہیں، اور یقیناً یہ جو ثنا خوانی ہے یہ دل کے اندر ایک جذبہ ایمانی کو بڑھانے کا ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے یہ ثنا خوانی۔ تو یہ آپ کے اندر شوق کیسے پیدا ہوا ثنا خوانی آپ کریں اور اس طرح اسٹیج پر آئیں؟ پھر کیونکہ ظاہری بات ہے اسٹیج پر آ کے کھڑا ہونا یہ بھی ایک بہت مشکل سا کام ہے، بندہ ایک دفعہ کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ شروع سے اگر تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ بتا دیں ہمارے ناظرین کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں دعوت دی جی اور اپنے چینل میں بلایا، اور میری یہاں پہ دوسری حاضری ہے۔ جی بالکل۔ تو آپ نے کہا کہ نعت خوانی کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ جی نعت خوانی کا شوق بچپن سے ہی ہے مجھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ گاؤں میں رہتے تھے، اچھا ضلع اکاڑا میں، جی جی۔ 34L گاؤں کا نام ہے۔ اچھا اچھا۔ تو وہاں جو ہمارے جامع مسجد کے خطیب و امام تھے، ان کا ایک طریقہ تھا کہ وہ ہر جمعرات کو ثنا خوانی کرتے تھے، سبحان اللہ۔ یعنی کہ مغرب کے بعد وہ نعتیں پڑھتے تھے۔ تو جیسے ہی وہ نعت شروع کرتے تو میں اپنے سارے کام چھوڑ کر نعت سننے لگ جاتا۔ سبحان اللہ۔ بچپن سے ہی کیا شوق مجھے ہے۔ ان کی آواز بہت اچھی لگتی تھی، اور میرا بھی دل کرتا تھا کہ میں بھی اس طرح پڑھوں۔ اچھا ہر جمعرات کو میں انتظار کرتا تھا کہ جمعرات کب آئے اور میں ثنا خوانی اور ان کے ساتھ گنگناتا تھا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے تھے ان کے ساتھ گنگناتا تھا، اور آہستہ آہستہ مجھے شوق پیدا ہو گیا، اور پھر میں نے باقاعدہ نعت خوانی کی ٹریننگ حاصل کی۔ میرے استاد محمد عاشق سیٹھی صاحب، اچھا اچھا۔ انہوں نے مجھے سکھائی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ تو یہاں پہ میں چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے بتایا، آپ نے ثنا خوانی کا آغاز کیا، آپ نے استاد محترم کا تعلق آپ نے کروایا، آپ کے اندر شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو یہاں پہ ناظرین دیکھیں، بچپن سے ان کو شوق تھا ثنا خوانی کرنے کا، نعت رسول مقبول سننے کا، لیکن آج افسوس کے ساتھ جو آج کا ہمارا
یہ معاشرہ ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے بچوں ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے، ان کے سامنے وہ میوزک چلایا جاتا ہے تو یہ کام کیے جاتے ہیں، تو وہ شروع سے نا بچپن سے ان کا ایسا ذہن بن جاتا ہے، پھر وہ بڑے ہو کے نعوذ باللہ میوزک سنتے ہیں، تو یہ ایک بہت بری عادت ہے۔ تو دیکھیں ان کا کیسا شوق تھا بچپن سے حضور کی ثنا خوانی کرنی۔ تو ابھی انشاءاللہ ہم ان سے کلام بھی سنیں گے۔ تو سب پروگرام کے آغاز میں میں چاہوں گا کہ کلام سنا دیں ہمارے ناظرین کو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ محمد دے سوا دنیا محمد دے سوا دنیا تکیے، نبی دے بن بلا دنیا تکیے، محمد دے سوا دنیا تکیے، جے منگن لئی تیرا بہانا ہوندا، جے منگن لئی تیرا بہانا ہوندا، تے پھر کہندے گدا دنیا تکیے، تے پھر کہندے گدا دنیا تکیے، محمد بن بلا دنیا تکیے، محمد دے سوا دنیا تکیے، جنوں کہہ دینے پنج تن دا گھرانہ، جنوں کہہ دینے پنج تن دا گھرانہ، اس گھر دے سوا دنیا تکیے، محمد بن بلا دنیا تکیے، محمد دے سوا دنیا تکیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، محمد دے سوا دنیا تکیے، بے شک جی کوئی شک نہیں کر صاحب، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا دنیا میں واقعی کچھ نہیں ہے، اور رب تعالیٰ نے یہ جو کائنات بنائی ہے، آج ہمیں پیدا کیا، یہ بھی سب انہی کے صدقے میں ہے، یہ سب آقا کریم کا صدقہ ہے جو آج یہاں ترجیح رہے ہیں۔ تو کر صاحب سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آج آپ نے کلام کا آغاز پروگرام کا جو آغاز میں کلام سنایا اور بہت ہی پیارا کلام سنایا، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید صحبت عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، آئیے آج کے جو ہمارے دوسرے مہمان ہیں میرے ساتھ ہی تشریف فرمائے، ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان کا اسم گرامی ہے قاری محمد اسلام مدنی صاحب، اس سے پہلے بھی یہ بھی ہماری ایک ٹرانسمیشن کا حصہ بن چکے ہیں، اور قاری صاحب کے بارے میں انشاءاللہ مزید تعارف آپ سنیں گے انہی کی زبانی۔ قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مزاج کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا قاری صاحب، جس طرح قاری محمد یار فریدی صاحب، انہوں نے اپنے جو بیک گراؤنڈ تھا ثنا خوانی کا، کس طرح ان کو شوق پیدا ہوا، یہ ثنا خوانی کی طرف آئے، اس شعبے کو انہوں نے لیا، تو آپ ذرا بتائیں کہ کس طرح آپ نے یہ اس شعبے کو لیا، ثنا خوانی کا شوق آپ کے اندر پیدا ہوا کہ یار یہ کام کرنا چاہیے، تو یہ ذرا ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا
شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ناظرین کا جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ ہمیں بلایا، دوسری بار ہمیں موقع دیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کہاں سے آپ کو یہ شوق پیدا ہوا ثنا خوانی کا؟ تو بچپن سے جب محفلوں میں جاتے تھے تو جب ثنا خوانی کرتے تھے، نعت پڑھتے تھے، تو ان کو دیکھ کر دل یہ کرتا تھا کہ ہم بھی کبھی اسی طرح اسٹیج پر بیٹھیں اور ہاتھ میں مائک کو پکڑے اور حضور کی ثنا کریں۔ تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، یہ دل میں یہ جو ایک لگن تھی یہ ابھار یہ ابھرتا رہا۔ کبھی کبھار مسجدوں میں چھوٹی موٹی محفل ہوتی تو اس میں جا کر ہم کچھ نہ کچھ ثنا خوانی کر لیتے تھے۔ تو آپ کو اس وقت یہ ڈر نہیں لگتا تھا کہ آج اتنے بندے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو یار کیا ہوگا؟ کانپتے نہیں تھے؟ اس وقت تو یہ حال ہوتا تھا کہ جب نعت پڑھنی ہوتی تھی ہاتھ بھی ایسے کامتے تھے، ٹانگیں بھی کام رہی ہوتی تھی، کیونکہ اس وقت ابھی ابتدا تھی اور اتنے زیادہ لوگ نہیں ہوتے تھے، محلے والے چند لوگ یا اس طرح استاد ہمارے جو محلے کے وہ ہوتے تھے۔ تو اس طرح سلسلہ چلتا رہا۔ پھر ناظرین کو میں آج ایک خوشخبری بھی سناؤں گا کہ محفلوں کے دوران ہی ہماری ملاقات قاری محمد یار فریدی صاحب سے ہوئی، تو میں ناظرین کو یہ بتاؤں گا کہ یہ میرے استاد محترم ہیں، یہ اس اسٹیج پہ پہنچانے والے، اتنی عزت دینے والے یہ میرے استاد محترم ہیں۔ ان کی کاوش سے، ان کی محنت سے آج اللہ تعالیٰ نے یہ میرا نام اتنا بلند کیا ہے۔ یقیناً یہ میرے استاد ہیں قاری محمد یار فریدی صاحب، یہ ان کی محنت اور ان کی محبت کا یہ نتیجہ ہے کہ آج اللہ نے ہمیں یہ عروج دیا ہے۔ تو میں قاری صاحب کی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین کو یہ پہلی بار پتہ چلا ہوگا کہ ہم دو بار، ایک بار قاری صاحب آ چکے ہیں آپ کی چینل پر، ایک بار میں آؤں، اب دوسری بار آپ نے ہم دونوں کو بلا لیا، کہ آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے استاد محترم قاری محمد یار فریدی صاحب کو اللہ تعالیٰ تا حیات سلامت رکھے اور ان کی سوز و گداز میں اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ محترم ناظرین، سنا آپ نے قاری محمد یار فریدی صاحب نے بھی اپنا بیک گراؤنڈ بتایا، قاری محمد اسلام صاحب انہوں نے بھی اپنا بیک گراؤنڈ بتایا، تو یہاں سے ایک چیز ثابت ہوئی کہ استاد کا بندے کی زندگی میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ استاد انسان کو یہاں سے نیچے سے اٹھاتا ہے اور آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ تو استاد کی کبھی بھی بے ادبی نہ کیجیے گا، استاد کا ہمیشہ ادب کیجیے گا، ان کے بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب۔ تو جس نے استاد کا ادب کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ اور یہ جملہ میں نے کیوں بولا، یہ بھی قاری محمد اسلام صاحب ان کے لیے بولا، وہ کیوں کہ قاری محمد اسلام مدنی صاحب آلریڈی دعوت اسلامی کا جو شعبہ ہے مدرسۃ المدینہ، اس میں ماشاءاللہ تدریس کے فرائض بھی سر انجام دیتے ہیں، مدرس ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور ایک عرصہ دراز سے تقریباً 8 سال ہو گئے میں پڑھا رہا ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی عزتوں سے نوازا ہے۔ ناظرین، پتہ نہیں ہوتا کسی کو کہ بندہ یہ چھوٹے ہوتے اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، بس غربت کا دور ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں جس کو عروج دیتا ہے، جس کو ترقی دیتا ہے، جس کا ایک دفعہ بازو پکڑ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بس عزتیں دینے والا ہے۔ اور یہ بھی یقیناً میں کہوں گا کہ اس میں استاد کی عزت کرنا، استاد کا ادب کرنا، اس کا ایک بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلہ عطا فرمایا ہے۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہوگا کہ استاد نے آپ کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ ایسا جس طرح کا محمد یار فریدی صاحب آپ کے استاد محترم ہے، یہ بھی آپ نے بتا دیا۔ اب یہاں پہ میں چاہوں گا استاد آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں تو چلے ایک طرح سمجھ لیں جس طرح اکیڈمی ہو جائے، چلو استاد کو بھی کلام سنا دیں۔ غلطیاں تو یہاں پہ استاد محترم نے ظاہری بات ہے آپ کی تربیت کی ہے اس طریقے سے کہ ہم تو شاید کوئی وہ طرز میں اتار چڑھاؤ، یہاں پہ تو ظاہری بات ہے ناظرین بھی یہاں سن رہے ہیں، تو ناظرین کو بھی معذور فرما دیں ذرا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آج میں کلام اپنے استاد محترم کے سامنے، یعنی یوں کہیں کہ میں استاد کو سبق سنا رہا ہوں، تو استاد صاحب کو غلطی ہو تو میں درد بدل کرنا جی۔ صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا
چل چلیے مدینے نو چل چلیے مدینے نو ساواں دا پتا کوئی نہیں چل چلیے مدینے نو ساواں دا پتا کوئی نہیں بن تکیاں حبیبانو بن تکیاں حبیبانو جیون دا مزہ کوئی نہیں بن تکیاں حبیبانو جیون دا مزہ کوئی نہیں تک سونے دے چہرے نو صدیق پہ آکھے تک سونے دے چہرے نو صدیق پہ آکھے سرکار دی سو مینو سرکار دی سو مینو سرکار جیا کوئی نہیں سرکار دی سو مینو سرکار جیا کوئی نہیں زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوہے تے زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوہے تے موتاں وچ سر ہووے موتاں وچ سر ہووے سرکار دے بوہے تے موتاں وچ سر ہووے سرکار دے بوہے تے کر لین ظلم جد وی کوئی اپنی جانا تے کر لین ظلم جد وی کوئی اپنی جانا تے رب آنکھ میں بخشاں گا رب آنکھ میں بخشاں گا آؤ یار دے بوہے تے رب آنکھ میں بخشاں گا آؤ یار دے بوہے تے لاچار نو لے جاؤ سرکار دے بوہے تے لاچار نو لے جاؤ سرکار دے بوہے تے دیدار بنا اس دے دیدار بنا اس دے درداں دی دوا کوئی نہیں دیدار بنا اس دے درداں دی دوا کوئی نہیں بس نظر ہمیشہ ہی رب اس کمینے تے بس نظر ہمیشہ ہی رب اس کمینے تے ایک ایس دعا باجوں اجمل دی دوا کوئی نہیں ایک ایس دعا باجوں اجمل
مرد دوا کوئی نہیں، چل چلیے چل چلیے مدینے نو، ساواں دا پتا کوئی نہیں، بن تکیاں حبیبانو، جیون دا مزہ کوئی نہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ کرے صاحب، چل چلیے مدینے نو، ساواں دا پتہ کوئی نہیں۔ بے شک بے شک۔ محترم ناظرین، قاری محمد یار فردی صاحب نے ایک کلام سنایا، قاری محمد اسلام مدنی صاحب انہوں نے کلام سنایا، اور یہ جو ثنا خوانی کر رہے ہیں، یہ سلسلہ میں نے عرض کیا تھا صحابہ کرام علیہ رضوان، ان کی بھی یہ سنت ہے حضور کی ثنا خوانی کرنا۔ مجھے یاد آ گیا یہاں پہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تو خاص طور پہ حضور کا ثنا خوان ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ان کا مجھے یہاں پہ ایک شعر یاد آیا، کیا مشہور شعر ہے ان کا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضور کی ثنا بیان کی اور کمال کر دیا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کیا کمال، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال کا شعر لکھا انہوں نے، یہ عربی زبان میں ہے، اور اس کا تھوڑا سا بس میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ حضور کے اوصاف کو بیان کیا، حضور کی تعریف کی۔ کہتے ہیں کہ آخری جو اس کا مصرع اس میں کیا بیان کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سب سے حسین پیدا کیا ہے، سب سے حسین پیدا کیا، ایسا حسین پیدا کیا ہے قیامت تک آپ جیسا کوئی اور آ ہی نہیں سکتا۔ کیا کہنے، تو یہ صحابہ کرام کا عشق تھا، پیار تھا، حضور اکرم سے اتنی محبت کرتے تھے، کتنا خوبصورت شعر لکھا۔ آئیے محترم ناظرین، اب بلا تاخیر دوبارہ ہم قاری محمد یار فریدی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، اور قاری صاحب ہمارے ناظرین کو ایک اور کلام سنا دیں۔ آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے، دل تڑپ اٹھا دربار میں جانے کے لیے، اور میرے لجپال نے رسوا نہ کبھی ہونے دیا، میرے لجپال نے رسوا نہ کبھی ہونے دیا، جب پکارا انہیں آئے ہیں بچانے کے لیے، اور کاش میں اڑے تا پھروں خاک مدینہ بن کر، کاش میں اڑے تا پھروں خاک مدینہ بن کر، اور میں چلتا رہوں سرکار کو پانے کے لیے، اور میں چلتا رہوں سرکار کو پانے کے لیے۔ اور جب آپ کا دل ٹوٹنے لگے تو شاعر کہتا ہے کہ آپ اس اشعار کو پڑھ لیا کرنا، اللہ اللہ سبحان
اور غم نہیں چھوڑ دے یہ سارا زمانہ مجھ کو، غم نہیں چھوڑ دے یہ سارا زمانہ مجھ کو، میرے آقا تو ہے سینے سے لگانے کے لیے، میرے آقا تو ہے سینے سے لگانے کے لیے۔ اور مقطع ہے کہ مجھ گناہگار خطا کار کو محشر میں ادیب، مجھ گناہگار خطا کار کو محشر میں ادیب، ہوں گے موجود وہ دامن میں چھپانے کے لیے، ہوں گے موجود وہ دامن میں چھپانے کے لیے، آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے، دل تڑپ اٹھا دربار میں جانے کے لیے۔ آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے۔ محترم ناظرین، بس دل کرتا ہے کہ حضور کی ثنا بیان کرتے رہیں، لیکن وقت بھی ہمارے پاس کم ہے اور تقریباً 11:20 تک پروگرام کو اختتام کی طرف بھی لے کے آنا ہے ہم نے۔ وقت پہلے کافی ہو چکا ہے، تو ظاہر بات ہے مہمانوں کو دعوت دی ہے تو ان سے کچھ کلام بھی سننے ہیں۔ تو قاری محمد اسلام صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، اس سے پہلے محترم ناظرین آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے یہ کلام سنا رہے تھے۔ اور ابھی تو جو صورتحال ہے مدینہ پاک میں، جن کا ہر رمضان کا پورا مہینہ رمضان مبارک کا عرصہ گزر گیا، وہ پورا رمضان کا مہینہ رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے یہ مدینہ شریف میں گزارتے تھے، کوئی بھی ان کا یہ مس نہیں ہوتا تھا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو دے رکھا ہے، اور اصل بات تو ہے بلاوے کی، تو اب اگر وہ اس بار نہیں جا سکے تو ان سے میں یہ بھی کہوں گا کہ جو پیسے آپ کے ادھر لگنے تھے، ظاہر بات ادھر بھی لگ جانے تھے پیسے، تو وہ تو ایک نفلی تھا نا، سنت تھی، مطلب آپ نے اپنا شوق پورا کرنا تھا، وہاں پہ جا کے زیارت کرنی تھی، ضروری تو تھا نہیں لیکن وہ آپ کا شوق تھا۔ تو وہی پیسے اگر آپ اس دفعہ غریبوں کو دے دیں، اور آپ کے سامنے دعوت اسلامی تبلیغ قرآن سنت کی عالمگیر وہ آپ کے سامنے ہے، اس کو دیں، وہ دین کا کام کر رہی ہے۔ محترم ناظرین، یہاں پہ میں بلا تاخیر قاری محمد اسلام صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ جی قاری صاحب جی کلام۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے،
کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے گناہگار ہوں آقا بڑی ندامت ہے گناہگار ہوں آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے سبحان اللہ، کیا کہنے سبحان اللہ کا سب جیتے رہیے بات کرتا ہوں تو سانسوں سے مہک آتی ہے اللہ میرے اللہ۔ لہجے کو وہ میدہ نہیں ہونے اللہ اللہ دیتے۔ جی قاری صاحب سبحان اللہ۔ کلام سنا دیجیے۔ تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے گو برا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ پنجابی تو کلام ہے، اللہ سماعت کیجیے۔ سبحان اللہ سبحان ہاں تیرے ہاتھ وچ ساڑی لجوے تیرے ہاتھ وچ ساڑی لجوے لوی پردے ڈھولڑ کجوے تیرے ہاتھ وچ ساڑی اور گاؤندی رواں
چہرہ تیرا اور تینوں تکنا دفن کرے غم چا سارے دفن کرے شکرانے دے نفل پڑے شکرانے دے نفل پڑے اور جے تو پنجابی کا اپنا ہی مزہ ہے، اپنا ہی رنگ ہے پنجابی میں. کیا کمال کیا آپ نے. آپ وہ درمیان والا جو شعر پڑھ رہے تھے اس میں مجھے یاد آیا اللہ حضرت کا کلام ہے، اس کا شعر حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. کیا کہنے جی کا اسلام صاحب. عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں، درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں، اور یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد. پڑھیے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ. حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے، اپنا جینا اپنا مرنا
اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کیوں انہیں میں دوں سزائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں انہیں میں دوں سزائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ اور مقطع جی جی کون ہے الطاف اپنا حال دل جس سے کہے، بے شک کون ہے الطاف اپنا حال دل جس سے کہے، زخم دل کس کو دکھائیں، آپ کے ہوتے ہوئے زخم دل کس کو دکھائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں انہیں میں دوں سزائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ یہ کلام پڑھ رہے تھے، یہاں پہ مجھے یہ شعر یاد آیا تھا کہ سنا ہے مشکلوں میں ساتھ کوئی بھی نہیں چلتا، جو آپ نے آخر میں شعر پڑھا اس کا تقریباً جواب بھی بن جاتا ہے کہ سنا ہے مشکلوں میں ساتھ کوئی بھی نہیں چلتا، زمانہ چھوڑ جائے تو مدینہ یاد کر لینا، زمانہ چھوڑ جائے تو مدینہ یاد کر لینا۔ قاری محمد یار فریدی صاحب، آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر وقت عطا فرمایا۔ اور قاری محمد اسلام مدنی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دونوں کو اسی طرح حشاش بشاش سدا خوش رکھے، اس طرح حضور کی ثناخوانی آپ کرتے رہیں ساری زندگی، اور مرے بھی تو آپ کے لب پر یہی جاری ہو کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے۔ محترم ناظرین، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج وقت ہمیں دیا، کیونکہ پروگرام کا وقت آج چونکہ تھوڑا زیادہ ہو گیا تھا، کیونکہ مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی، تو اس میں تھوڑا سا وقت ہم نے کہا چلیں زیادہ لے لیتے ہیں۔ اور کل انشاءاللہ جو ہمارا افطاری سے پہلے کی جو ہمارے ایک پروگرام ہو رہا ہے، کچھ کسی دن ہوتا ہے کسی دن نہیں ہوتا، تو ثنا خان اس میں بھی ہوتے ہیں۔ کل انشاءاللہ جو ہمارا افطاری سے پہلے کا پروگرام ہے، مناجات اسپیشل پروگرام، اس میں انشاءاللہ حافظ محمد ابو بکر چشتی صاحب ان کے ساتھ انشاءاللہ دو دن لائیو حاضر ہوں گے، تو تمام ناظرین اس پروگرام کو بھی ضرور دیکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ نگہبان۔ رمضان